السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ آپ کی خدمت اقدس میں اس عشرہ محرم میں یہ جو آیت مقدسہ ہے اسی کی تلاوت کرتا آ رہا ہوں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فلاح یافتہ ہونے کی نابید سنائی ہے۔ ہمیں فقط 3 کام کرنے چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ دعوت خیر دینی چاہیے، اچھائیوں کی دعوت دینی چاہیے، اور پھر ہمیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا کام تھا کہ وہ یہ تینوں کام کرتے تھے۔ اگر ہم بھی یہی کام کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کے ساتھ محشور فرمائے گا، اور ہمیں چاہیے کہ ہر موقع پر مناسبت سے جہاں تک ہماری قوت و توانائی ہے وہاں پر ہم یہ تینوں کام کریں۔ محمد و آل محمد نے اس سلسلے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے کردار کے ساتھ، رسول خدا نے 40 سال تک اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن اپنے کردار کے ساتھ امر بالمعروف کیا ہے، نہیں عن المنکر کیا ہے۔ مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب کے والدین اپنے کردار کے ساتھ، کیونکہ جناب فاطمہ بنت اسد کا خانہ کعبہ میں آنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اس بات کی غمازی ہے کہ وہ اپنے ماحول میں امر بالمعروف کرتی تھیں، اور وہ خدا پرست تھیں، اور وہ خدا سے دعائیں مانگتی تھیں۔ جس وقت فاطمہ بنت اسد یہ کام کر سکتی ہیں تو جناب ابو طالب نے کیوں نہیں یہ کام کیے ہوں گے؟ یقیناً ابو طالب خدا کو ماننے والے اور انبیاء کے راستے پر چلنے والے تھے۔ ان کے اشعار جو ان سے منسوب ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ ہم نے محمد مصطفیٰ کو ویسا ہی پایا ہے جیسے اس سے پہلے انبیاء تھے، بلکہ محمد مصطفیٰ ان سے بھی افضل ہم نے پایا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اور پھر اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فخر کائنات بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کوئی بھی رسول خدا سے بلند نہیں ہے، تو کس کی آغوش پرورش نے آپ نے 50 سال تک آپ کی حفاظت میں رہے آپ۔ اس کے بعد جب ابو طالب دنیا سے چلے جاتے ہیں، غالباً 40 سال جو ہے جب اعلان نبوت کیا تو سب سے بڑے حمایتی ابو طالب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کی یہ تمام محنتوں کو دیکھتے ہوئے ظاہری طور پر، باطنی طور پر آپ خدا کے ساتھ تھے، تو ظاہری طور پر کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ فرزند عطا کیا ہے جو پوری کائنات میں سب کے لیے مشکل کشا ہے۔ اور امام حسین کا ذکر ہے یہ، اور محرم ان کے نام سے منسوب ہے، تو ان کے آباء و اجداد کو دیکھا جائے تو کیا کہنے، مولا علی کی یہ فضیلت کم نہیں ہے کہ اگر وہ تخلیق ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور صفا سے
اپنے نور قدس سے ان کو تخلیق کیا ہے، محمد مصطفیٰ کے نور سے ان کو تخلیق کیا ہے، اور سب سے بڑے مقام اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں ان کو بھیج کر ان کی شان کو ظاہر کیا ہے۔ تو فاطمہ بنت اسد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی نوید سنائی تو آپ خانہ کعبہ جاتی ہیں، تو اس وقت آپ کے دیور جناب عبداللہ ابن عبد المطلب اور اسی طرح یزید ابن قانب، کیونکہ یہ بزرگ افراد تھے اور بہت سے لوگ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کیا دیکھا؟ فاطمہ بنت اسد بنت ہاشم تشریف لائیں، اور لانے کے بعد انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے کہا، یا اللہ میں تجھ پر یقین اور ایمان رکھتی ہوں، یا اللہ تیرے جو انبیاء بھیجے ہوئے ہیں ان پر میں یقین اور ایمان رکھتی ہوں، یا اللہ جو کتابیں تجھ نے نازل کی ہیں اس پر میں یقین و ایمان رکھتی ہوں، یا اللہ میں ابراہیم پر یقین اور ایمان رکھتا ہوں، ابراہیم نے تیرے اس گھر کو بنایا، میں اس گھر کی عظمت پر یقین رکھتی ہوں، یا اللہ جو میرے شکم میں بچہ ہے اس کا واسطہ ہے، جو مجھ سے گفتگو کرتا ہے میرا مونس ہے، یا الہی اس کی ولادت میرے لیے آسان فرما ہے۔ تو جب یہ دعا مانگی تو عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ دیوار کعبہ شک ہوتی ہے اور فاطمہ بنت اسد آرام سے خانہ کعبہ میں داخل ہو جاتی ہے، ہم اور اس کے بعد اسی طرح سے پھر مل جاتی ہے جیسے کہ اس میں شگاف پیدا ہی نہ ہوا ہو۔ ہم حیران ہوئے اور ہم نے دروازے کو کھولنے کے لیے کوشش کی تاکہ اس سلسلے میں خواتین کی مدد کرتی ہیں، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ ہم نے خدا کا اس میں راز سمجھا، اور اس کے بعد 3 دن تک فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں رہی۔ جب فاطمہ بنت اسد اللہ اکبر خانہ کعبہ سے باہر آئیں تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے مجھے جہان کی تمام عورتوں پر فضیلت دی، مجھے دنیا کی تمام خواتین پر فضیلت دی۔ میں نے 3 دن تک جنت کے میوے کھائے، اور جب میں اس گھر سے باہر نکلنے کے لیے حکم خدا سے نکلی بچے کو لے کر، تو آواز آئی، اے فاطمہ بنت اسد میں علی الاعلیٰ ہوں، اس بچے کا نام علی رکھنا۔ یہ بچہ وہ ہے کہ جو میرے خانہ کعبہ پر میری اذان دے گا، بتوں کو توڑے گا، اور میرے محمد مصطفیٰ میرے حبیب کے بعد یہ امام اور وسیع ہے ان کا۔ جو ان کو ماننے والا ہے وہ خوشاب حال ہیں، ان کو خدا نعمتوں سے نوازے گا، اور جو ان کا انکار کریں گے، ان کو نہیں مانیں گے، ان کا حق کا انکار کریں گے، وہ دنیا میں اور آخرت میں خسارے میں ہے۔ اسی علی کے بیٹے حسین حسن ہیں جو کہ رسول خدا کے لیے، جو کہ جنت کے لیے زینت ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن کو خدا نے بیٹا دیا قاسم، اور مولا حسین کا یہ قافلہ چلا، خانہ کعبہ پہنچا، خانہ کعبہ سے ہوتا ہوا وہ کربلا کی طرف روانہ ہوا، کربلا میں پہنچ گئے۔ کربلا میں پہنچنے کے بعد 10 عاشورہ کا دن آ جاتا ہے، اور شہزادہ قاسم بار بار اپنے امو کے پاس جاتے ہیں، چچا جان مجھے جانے کی اجازت دو، مجھے بھی اپنے آپ پر فدا ہونے کی اجازت دو، لیکن مولا حسین اپنے سینے سے لگا کہتی ہیں تو میرے بھائی کی نشانی ہے، جب بھی مجھے حسن یاد آتی ہیں تو میں تجھے دیکھ لیتا ہوں، میں تمہیں کبھی اجازت نہیں دوں گا۔ جناب حسن علیہ السلام کی یاد میں مولا حسین آنسو بھی بہاتی ہیں، بھیا اگر تو ہوتا تو میرے ساتھ چلتا، میں تو میری مدد کرتا۔ جناب قاسم نے بار بار اپنے چچا کے پاس جانے کے دیکھا کہ مجھے جانے کی اجازت نہیں، تو اپنے خیام میں آ کر اپنے اماں سے لپٹ کر رونا شروع کر دیتی ہیں۔ کہا کہ بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ چچا جان مجھے جانے کی اجازت نہیں۔ کہا کہ میرا بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بھی شہید ہو جائے، لیکن کیا کروں؟ لے کے جاتی ہیں اور جا کے کہتی ہیں مولا حسین
حسن ہوتے تو وہ خود لے کے آتے، لیکن میں اس وقت حسن کی نمائندہ بن کر آئی ہوں، میرے بیٹے کو بھی اپنے آپ پر فدا ہونے کی اجازت دیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن امام حسین پھر انکار کر دیتی ہیں۔ یک بار قاسم کی ماں کو جیسے کچھ چیز یاد آتی ہے، جلدی سے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے خیام میں لے جاتی ہیں، اور خیام میں جا کر ان کی آستین کو پلٹتی ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک تعویذ بندھا ہوا ہے، اور آپ کو یاد آ گیا کہ امام حسن نے زہر پینے کے بعد یہ وصیت کی تھی کہ جب بھی تجھے کوئی مشکل کام آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا، تیری مشکل انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ جب اس تعویذ کو کھولا تو اس تعویذ پہ لکھا ہوا تھا، بھیا حسین میں تو نہیں ہوں گا، میری طرف سے یہ نذرانہ قبول کرنا۔ جس وقت اب جناب ام فروا جو ہے اپنے بہت ہی مضبوط قدموں کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، کیسی مائیں تھی جو خوشی کے ساتھ دین اسلام پر اپنے بچوں کو امام حسین کی خاطر فدا کر رہی تھی، اور امام حسین کو اس وقت دین کا مکمل رہبر مانا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ جس وقت امام حسین نے وہ تعویذ پڑھا، اپنے آنکھوں سے لگایا، دل میں چوما، اور ایک جملہ کہا، بھیا حسن تو مجھے اس مصیبت میں نہیں بھولا۔ اللہ اکبر۔ بس جناب قاسم کو سجایا۔ سجانے سے کیا مراد ہے؟ ان کے سر پر امامہ رکھا، سامان حرب لگایا، اور گھوڑے پر سوار کر کے کہا، جاؤ بیٹے میں نے خدا کے سپرد کیا۔ جناب قاسم نے وہ دادے شجاعت دی کہ دشمن بھی حیران ہو رہا تھا، دشمن میں بھی یہ آوازیں آنے لگی، ہم اس سے قتال کر رہے ہیں، اس میں یہ بچہ نہیں ہے بلکہ اس میں علی کا خون ہے، علی کی شجاعت ہے۔ لیکن جب دشمن نے دیکھا کہ ہم کسی طریقے سے قاسم پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتے، تو بس حکم سنتے ہی شمال کے گھوڑے جنوب کی طرف اور اسی طرح مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑ پڑے، اور جناب قاسم گھوڑے سے ایسے گرے، گرتے ہوئے کہا، چچا جان میری خبر کی لیجئے، مجھ یتیم کی خبر لیجئے۔ امام حسین آئے، اور آ کر کیا دیکھا، قاسم مجھے آواز دو، مجھے آواز دو۔ بس جب آواز دی تو کیا دیکھا، قاسم کا جسم جو ہے پامال ہو چکا ہے، جسم کے حصے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ جناب حسین نے ایک ایک ٹکڑے کو اٹھایا، یقیناً اپنی آبا کو پھیلایا، اپنی آبا میں ان کو ٹکڑوں کو رکھا، اور خیام کی طرف چلے۔ ادھر سے ام فروا، زینب، ام کلثوم سب دیکھ رہی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ قاسم تو نظر نہیں آ رہا، حسین کے پشت پر یہ گٹری کیسی ہے۔ بس جیسے ہی حسین نے اس گٹری کو زمین پر رکھا، اور رکھ کر خاک کو اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالا، اور ایک جملہ کہا، قاسم تیری قربانی قبول ہو گئی، حسن تیرے بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی۔ ادھر سے زینب نے با حسنہ با حسینہ کی فریادیں شروع ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدایا ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، مولا حسین کی محبت سب کو عطا فرما، مولا حسین کی محبت میں سب کو اتحاد عطا فرما، ہمارے آقا مولا امام زمان کا در ظہور فرما، اور محمد و آل محمد کی معرفت سب کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔